اللہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی عزیز ترین جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہید زندہ ہے، تم ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو جب بھی محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہر مسلمان کے دل کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا قافلہ تھا، اس قافلے کا رہنما وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ اس حسین کی شان اور عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر شہادت میں بیان کیا کہ یہ شہادت چیز کیا ہے، کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا آج کتنی صدیاں بیت گئی، لیکن جب بھی محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر جو مسلمانوں کا دل ہے وہ خون کے آنسو امام علی مقام کی یاد کے اندر آج بھی رو رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب شہید جنت کے اندر جائے گا تو جا کر عرض کرے گا اے میرے مولا، میں نے تو تیری جنت دیکھ لی، تیری جنت کے اندر جو کچھ بھی تھا، یہ جو دودھ کی اور شہد کی نہریں ہیں ان میں سے میں نے دودھ بھی پی لیا، شہد بھی، اور جو جنت کے اندر میوے تھے وہ بھی میں نے کھا لیے۔ اے اللہ، مجھے تیری جنت کے اندر مزہ نہیں آیا۔ یہ شہید اپنے رب سے کہہ رہا ہے، جس نے اپنی جان رب کی درگاہ کے اندر قربان کی۔ وہ شہید رب سے یہ عرض کر رہا ہے اے میرے مولا، مجھے تو اس جنت کے اندر مزہ نہیں آیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے میرے راستے میں جان قربان کرنے والے،
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، مجھے بتا میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ شہید عرض کرے گا یا اللہ یہ جو تیری جنت ہے نا یہ بہت خوبصورت ہے، اس کی جو دودھ کا ذائقہ ہے، جو شہد کا ذائقہ ہے، یہ اتنا لذیذ ہے، اس سے پہلے میں نے ایسا ذائقہ کبھی نہیں چکھا۔ لیکن میں نے جو کربلا شہادت کے میدان کے اندر جو اپنی جان تیرے راستے میں قربان کی، دشمن کی تلوار کی دھار کے نیچے جو مجھے مزہ آیا وہ جنت کے اندر نہیں۔ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ مجھے پھر دنیا کے اندر بھیجا جائے، ثم اقتل، مجھے پھر قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے قتل ہونے کا، اور میں یہ بار بار چاہتا ہوں کہ یہ جو وہ مزہ مجھے جہاد کے میدان کے اندر اس تلوار میں آیا تھا وہ جنت کے اندر مزہ نہیں آ رہا۔ تو حضرات محترم، یہ شہید کا ایک مقام ہے، لیکن یہ وہ شہید ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ وہ حسین ہے جس سے حضور اتنی محبت فرماتے ہیں۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ نے امام علی مقام کو اٹھا کر گردن کے اندر بوسے دیے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، گردن کو چوم رہی ہے۔ اپنی بیٹی فرماتی ہے اے میرے ابا حضور، لوگوں کے اندر گھر کے اندر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان بچوں کے جو والدین ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ اس بچے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر بچے کی پیشانی کو چومتے ہیں، رخسار چومتے ہیں اور اس کے منہ پر بوسے دیتے ہیں۔ لیکن آج میں یہ منظر دیکھ رہی ہوں، آپ نے اس پیارے بیٹے کو اٹھایا، حسین کو اٹھا کر اس کی گردن کے کیوں بوسے لے رہے ہو؟ مجھے یہ اس بات کا جواب دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، یہ جو پیارا بیٹا ہے یہ اللہ رب ذوالجلال نے اتنا حسین بیٹا دیا، اس بیٹے کو کربلا کی سرزمین کے اندر قتل کر دیا جائے گا اور اس گردن کے اوپر خنجر چلیں گے، میں اس لیے چوم رہا ہوں۔ تو فاطمہ نے پوچھا کہ اے میرے ابا حضور، کیا اس وقت آپ نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گی، یا حسین کے باپ علی نہیں ہوں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ، اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ تو، نہ علی ہوگا، لیکن حسین کی بہن زینب اپنے ویر کا جو لاشا ہے نا اس کو دیکھ رہی ہوگی اور رو رہی ہوگی۔
تو حضرات محترم، یہ جو کربلا کا واقعہ ہے نا، یہ بڑا دردناک ہے. اس کو ہر بندہ بیان نہیں کر سکتا. تو ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام علی مقام سے پیار فرما رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام علی مقام کی عمر بھی کم ہے، اور آپ کے ایک بیٹے ابراہیم جو چھوٹی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں نا، ان کا وصال ہو گیا. اللہ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان دونوں شہزادوں کو اپنی گود کے اندر لے کر پیار کر رہی ہیں. کبھی امام علی مقام کو پیار کرتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے ابراہیم سے پیار کر رہی ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے یہ منظر دیکھا. یہ منظر دیکھ کر جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل، یہ تو منظر دیکھ رہا ہے، میرا نبی ان دو شہزادوں سے اتنا پیار فرما رہا ہے. جبرائیل نے فرمایا، ہاں اے اللہ کے نبی، میں بھی یہ منظر دیکھ رہا ہوں. یہ منظر کتنا خوبصورت ہے. اللہ کے نبی اپنی اس اولاد سے کتنا پیار فرما رہا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل، جاؤ میرے نبی کی خدمت میں جاؤ، جا کر عرض کر دے، اے اللہ کے نبی، یہ جو دو شہزادے جن سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان دونوں میں سے ایک کو لینا چاہتا ہے. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، اللہ رب ذوالجلال ان دونوں میں سے کون سا شہزادہ لینا پسند کرتا ہے، میں تو قربان کر دیتا ہوں. حضرات محترم، جبرائیل امین نے حکم دیا. اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے، یہ تو فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، جس کو بھی آپ اللہ پر قربان کرنا چاہتے ہو قربان کر سکتے ہو. اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا، یہ جو میری گود کے اندر دو شہزادے ہیں، ایک کا نام حسین ہے اور ایک کا نام ابراہیم ہے، لیکن یہ جو ابراہیم ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں اللہ کی درگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ جو حسین ہے، حسین سے میں بڑا پیار کرتا ہوں، یہ حسین بھی میرا نواسا ہے، لیکن اگر حسین کو اللہ کی درگاہ میں پیش کر دیتا ہوں، میری بیٹی کی گود خالی ہو جائے گی، میری بیٹی کا دل کے اندر بھی اثر پڑے گا. لیکن یہ جو ابراہیم ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں اللہ کی درگاہ میں اس لیے قربان کر رہا ہوں کہ اس کا صدمہ صرف مجھے ہوگا. حضرات محترم، وقت بھی ہو گیا. آخری حدیث مبارکہ امام علی مقام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا پیار کرتے ہیں. امام علی مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں. امام علی مقام کی ابھی عمر چھوٹی سی ہے، چل کر آتے ہیں. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں، امام علی مقام آ کر سوار ہو جاتے ہیں. جب
امام علی مقام آپ کے کمروں مبارک پر سوار ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں کہ سجدے کے اندر جو تسبیحات تھی 72 آپ نے تسبیحاں بیان کی. جب امام علی مقام اوپر سے اٹھے نیچے آئے گھر کی طرف جاتے ہیں. جب گھر جاتے ہیں تو جا کر اپنی امی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیکھتی ہیں. امام علی مقام آج بڑے خوش نظر آتے ہیں. گھر کے اندر آ کر عرض کرتے ہیں اے امی آج میرے نانا جان نماز پڑھ رہے تھے میں ان کے کندھے کے اوپر سوار ہو گیا. جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ بات سنی وہ کہنے لگی اے حسین تو نے اپنے نانا کا بھی لحاظ نہیں کیا نماز کا بھی لحاظ نہیں کیا. حسین مسکرا کر کہنے لگے امی حضور میں نے کون سی غلطی کر دی. خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہنے لگی اے حسین یہ تو نے کتنی بڑی غلطی کی. امام علی مقام مسکرا کر کہنے لگے اچھا امی جان آج نانا جان نماز پڑھ رہے تھے میں جا کر ان کے کندھوں پر سوار ہو گیا. میرے نانا جان نے سجدے کے اندر 72 تسبیحاں پڑھی لیکن یہ جو 72 تسبیحاں ادا کی یہ نانا جان نے میری خاطر کی. یہ میرے اوپر قرض ہے کربلا کا میدان ہوگا میں بھی اپنے بچوں کو بھتیجوں کو پانڈوں کو لے کر کربلا کے میدان کے اندر جا کر اپنے 72 تن شہید کر دوں گا. تو حضرات محترم یہ امام علی مقام کی شان اور عظمت ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو مقصد حسین تھا وہ کیا تھا. امام علی مقام نے کربلا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو اسلام کا پرچم بلند کیا. تو اصل جو مقصد تھا یہ تھا کیونکہ 7ویں محرم کو کربلا کے اندر پانی بند کر دیا گیا کھانے پینے کی چیز موجود نہیں. لیکن امام علی مقام کے جو خیمے تھے ان خیموں میں سے نہ اذان کی آواز بند ہوئی نہ نماز بند ہوئی نہ قرآن کی تلاوت بند. اصل میں مقصد حسین یہ ہے. تو حضرات محترم اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو امام علی مقام کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.